دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو اگر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد رفیع قادری شاذلی دہلی سے اہل سنت کا ایک ادنا سا طالب علم۔ دوستو، دنیا میں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے اہل حدیث، اس کو دوسری بھاشا میں کہا جاتا ہے غیر مقلد یا وہابی، ہے نا۔ تو اس فرقے کا جو دوستو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کی تقلید نہیں کرنی ہے، اماموں کی تقلید نہیں کرنی ہے، اپنی بھونڈی عقل سے قرآن حدیث جو سمجھ میں آئے، الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑھا جیسا بھی ہو، نہ ناسک کا پتہ، نہ منسوخ کا پتہ، نہ راجے کا پتہ، نہ مرجو کا پتہ، بس اپنی کھوپڑی سے حدیث پڑھو اور اس پر عمل کرنا چالو کر دو۔ وہ حدیث منسوخ ہے، اس سے ان سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حدیث راجے ہے یا مرجو ہے، اسے ان سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے۔ قولی حدیث کو ترجیح دی جائے گی یا فعلی حدیث کو ترجیح دی جائے گی، انہیں سے کوئی مطلب نہیں، انہیں مطلب صرف اس بات سے ہے کہ جو حدیث ہماری نفس کے مطابق صحیح اترے گی ہم اسے قبول کریں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ اماموں پر بھونکنے کے علاوہ انہیں کوئی اور کام نہیں آتا ہے، یہ جب بھی ملیں گے اماموں پر بھونکتے ملیں گے، ارے فلاں امام نے یہ غلطی کری، فلاں امام نے یہ غلطی کری، فلاں امام نے یہ غلطی کری، بس اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا، اور اماموں کی غلطی دکھا دکھا کر یہ خود کو بہت بڑا مجتہد ثابت کرتے ہیں۔ اور دوسرا فتنہ انہوں نے اپنی عوام کو یہ دیا کہ انہوں نے اپنی ہر عوام کو ایک جھنجھنا پکڑا دیا کہ بیٹا تو مجتہد ہے، خالی مجتہد نہیں بیٹا تو مجتہد مطلق ہے، اب تجھے کسی کی تقلید نہیں کرنی، تجھے کسی کی تحقیق پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، تو خود تحقیق کر، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، الٹا سیدھا تیری بھونڈی عقل سے جو تیرے کھوپڑے میں اتر جائے بات، بس اس پر تو عمل کرنا چالو کر دے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی جو ہے ان اہل حدیثوں کا رویہ ہے جو آپ کو نظر آئے گا۔ اور تقلید کے تعلق سے اگر ہم ان سے سوال کر دیں تو ان کے پاس کوئی ایک متفقہ جواب نہیں ہوتا ہے کہ یہ تقلید کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، سب اپنی الگ الگ بولی بولتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تقلید بدعت ہے، کوئی کہتا ہے تقلید شرک ہے، کوئی کہتا ہے تقلید حرام ہے، لیکن ایک متفقہ فیصلہ ان کا نہیں ہو پاتا ہے۔ اور کبھی بھی آپ ان سے تقلید پر بحث کریں گے تو کوئی غیر مقلد تقلید کے تعلق سے سیدھا سادہ جواب نہیں دے پائے گا۔ ایسا ہی کچھ ہوا یہ طاہر سلفی نام کے غیر مقلد کے ساتھ، جب اس نے مجھ سے تقلید کے تعلق سے سوال کیا تو میں نے اس کو جواب دیا کہ ہمارا اس پر موقف یہ ہے، ہم تقلید کو ایسا مانتے ہیں۔ اب میرا سوال سننے کے بعد اس نے اپنا موقف ظاہر نہیں کیا اور میرے موقف پر سوال بار بار جو ہے سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں۔ میں نے بار بار بولا، میں کہا بھائی تم بھی تو اپنا موقف بتاؤ تاکہ آگے پھر بات چیت ہو، آگے دلیل دیے جائیں گے، اپنا موقف بتائے بنا مجھ سے صرف دلیل کا مطالبہ کرا جا رہا تھا۔ تو میں نے بار بار بولا بھائی اپنا موقف پیش کرو، لیکن اس نے نہیں کیا، اپنی جہالت دکھائی، اور اس نے وہاں پر ایک اصول قائم کیا کہ ایک چیز جو ایک انسان کے لیے جائز ہے وہ دوسرے انسان کے لیے ناجائز کیسے ہو گئی، اس کی بھی دلیل اس نے مجھے دینے کا موقع نہیں دیا۔ میں بار بار بول رہا تھا تو مجھے روک رہا تھا، بس اسی جہالت کو لے کر پھر ہم نے اس کو جو ہے لات مار کے کال سے بھگایا کہ بھیا تو میرا بات سن ہی نہیں رہا ہے، تو پھر تجھ سے بات کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی اگر بات کرتا تو انشاءاللہ عز و جل دلائل ہم دیتے کہ ہاں جی تقلید کیوں کری جاتی ہے اور تقلید کس کی کری جاتی ہے۔ بہرحال بات چیت ہوئی اس سے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بس یہ ہے کہ آپ کو اس کی آڈیو سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو ان کی جہالت دکھے کہ یہ صرف اپنی دھانگتیں دوسروں کی سنتے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے سنی ان کی بات تو ہماری بات پر ان کی بات جو ہوگی مغلوب ہو جائے گی، اس لیے یہ بیچارے ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں اور نئے نئے ڈرامے کرتے ہیں، اور اسی ڈرامے کرتے کرتے جو ہے یا تو کال کاٹ دیتے ہیں یا تو مجبور ہو کے ہمیں ہی ان کو جو ہے جب ان کی جہالت حد سے زیادہ گزر جاتی ہے تو مجبور ہو کے ہمیں ہی پھر ان کو بھگانا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ آڈیو سنیں، تسلی سے سنیں، سمجھیں کہ اس نے کیا ڈرامہ کرا، اور اس ڈرامے کے بعد پھر مجبور ہو کے ہمیں اس کو بھگانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنہ سے محفوظ فرمائے، امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت قائم رکھے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس فتنہ سے محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہم کو سچا پکا مسلک اہل سنت کا پابند بنائے، اسی مسلک پر جلائے، اسی مسلک پر اٹھائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طاہر خان غیر مقلد ہے۔ محمد طاہر آپ کا نام کیا کہاں ہے؟ رہتے ہیں آپ؟ میں زمین پہ رہتا ہوں یار، دنیا میں نہیں، زمین پر تو سبھی رہتے ہیں نا۔ ویسے آپ مطلب کس شہر سے، کس گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ گونڈا اتر پردیش میں رہنے والا ہوں۔ اچھا، گونڈا یو پی سے رہتے ہیں۔ چلیے ماشاءاللہ، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ہمارے بہت قریب ہیں، کیونکہ میں بلانگ کرتا ہوں ضلع بلند شہر سے، لیکن جو ہمارا جو رہن سہن ہے وہ دلی میں ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی چیز۔ جی ہاں جی، اور دیکھیے الحمدللہ اس بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی بھی گالی گلوچ بالکل نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہے انشاءاللہ عز و جل، بشرطے کہ آپ ہمارے اکابر میں سے کسی کے بارے میں غلط نہ بولیں۔ تو پہلی بار تو کوئی یہ الفاظ ادا کر رہا ہے یار بریلوی میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ یہ تو میرے کو جتنے بھی لوگ جانتے ہیں نا، دیکھیے میرے کو جتنے بھی لوگ جانتے ہیں، جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے نا، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے قادیانی ہیں، چاہے اہل حدیث ہیں، وہ سب جانتے ہیں میرے بارے میں، اور اسی لیے بیچارے وہ آج تک کئی سالوں سے میرے ساتھ وہ کنیکٹ ہیں، گھر سے بات چیت ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ بھائی رفیع بھائی گالی نہیں بکتے، صرف جو بات ہوتی ہے جو بولنے والی صرف وہی بولتے ہیں، اگر نہیں علم ہوتی میرے تو ہم اس پر چپ ہو جاتے ہیں بس۔ زبردستی مطلب گالی گلوچ کرنا، فالتو کی بات کرنا، وہ میرا بس نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیے جناب جی، تو طاہر صاحب دیکھیے اصل میں کیا ہے، تقلید کو لے کر جو ہے نا، کیونکہ ہم نے دیکھیے میرا بھی جو ہے یہ سوشل میڈیا پر جو ہے بہت دنوں سے یہ پہلے سنتا رہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید مت کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی تقلید کرو۔ اب اس پر کچھ معاملہ کلیئر نہیں ہو پاتا کہ تقلید کریں یا نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو کیا نقصان ہے، نہیں کرتے تو کیا نقصان ہے۔ اب نقصان کا کوئی سولوشن ہمیں آج تک کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ حالانکہ ایسا یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جی تقلید کرنا جاہلوں کا کام ہے، مقلد جو ہے جاہل ہوتا ہے، اور لیکن جب ہم ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو یہ خود کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اس بارے میں نہیں پتا، تو پھر یہ تمہارا دعویٰ تو پھر غلط ہوا نا کہ تم جب کہتے ہو کہ بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم محقق ہیں، ہم مجتہد ہیں، اور جب کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس بارے میں حدیث نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ دوگلی پالیسی ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے۔ چلے جناب، سمجھ گیا اپنی بات کو۔ آپ تقلید کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ تو بتائیے۔ جی فی الوقت میں مقلد ہوں اور میں تقلید کی قائل ہوں۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، آپ جو ہے اچھی بات ہے، چلیے ماشاء اللہ آپ نے قبول کیا کہ تقلید کرنا غلط نہیں ہے۔ جی دیکھیں تقلید کی جو اصطلاحی تعریف ہے نا، جی آپ جو ہے پوری بات تو سنیں حضرت۔ جی ہاں، میں آپ کو کئی سے سنجیدگی سے سنا ہوں۔ جی جی بالکل۔ تقلید آپ اگر کرتے ہیں تو تقلید کی تعریف، اس کی شرعی حیثیت، اس کی تفصیل پیش کر دیں۔ اچھا جی، تاکہ اس پر مزید گفتگو ہو سکے۔ جی 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 بالکل انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں اپنی بات رکھ لیتا ہوں۔ اور تقلید میں یہ چیز لحاظ رکھیے گا کہ آپ کس کے مقلد ہیں، یہ ضرور آپ کو بتانا ہے، اور بالکل اس چیز پر قائم بھی رہنا ہے آپ کو۔ جی جی بالکل بالکل، اور دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی لی جائے گی۔ بالکل بالکل بالکل، ہاں جی بالکل۔ اور حضرت چلیے آپ آغاز کیجیے۔ جی تقلید کی تقلید کا اس کی تفصیل کرنے، تاکہ ہم بھی آپ سے کچھ استفادہ کر لیں۔ ہاں جی دیکھیں، میں بات کروں گا مختصر تاکہ ہر کسی کے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں تقلید کی جو اصطلاحی تعریف ہے، لغوی تعریف ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو وہ تو آپ سے مخفی ہے نہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں، ہے نا۔ لیکن تقلید جو ہے اصل میں جو تقلید کا جو معیار ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تقلید کرنا ہے، تو تقلید کرنے کا جو معیار ہے یہ خود ہمارے نظریے میں بچپن سے لے کے آخری دم تک، جب تک ہم دنیا میں جیتے ہمارے سامنے رہتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ بھائی میں تقلید نہیں کرتا، وہ بھی تقلید کرتا ہے، وہ بھی تقلید سے بچا نہیں ہے۔ ابھی ایسے تو آپ کو مثال دوں گا، ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ میرے نظر میں ہے، وہ یہ تھا کہ اب کسی بھائی صاحب نے پوچھا بھائی حدیث کی کتابوں میں سب سے بہتر کتاب کون سی ہے، اس کس کو پڑھنا چاہیے؟ تو ان بھائی نے جواب دیا کہ بھائی بخاری اور مسلم کو پڑھا کرو۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی بخاری مسلم پڑھتے ہیں۔ اب طاہر صاحب، ہاں طاہر نام ہے نا آپ کا؟
جی جی طاہر خان غیر مقلد طاہر خان جی ہاں جی. تو طاہر صاحب مسئلہ یہ ہوا کہ جب بخاری مسلم کے تعلق سے میں نے جو ہے ایک دو بھائیوں سے سوال کیا. میں نے کہا بھائی بخاری مسلم میں پیشاب کرنے کے تعلق سے احادیث ہیں؟ تو انہوں نے بولا بھائی بخاری مسلم میں پیشاب کرنے کے تعلق سے احادیث ہیں. ہم نے کہا اچھا چلیے. اور حضرت میں آپ کو معذرت چاہ رہا ہوں جی میں جو ہے آپ سے مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہوں, میں صرف تقلید کی تعریف اور اس کی شرعی حیثیت. آپ تو استدلال پہ چلے آئے فوراً. اچھا تو آپ کو تقلید کی تعریف نہیں پتا ہے؟ ارے بھیا میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کس کے مقلد ہیں مختصر بات کرے, تفصیل میں کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے نا, میں جانتا ہوں کہ آپ میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ سے. جی دیکھیے نا, میں نے آپ کو کیا بولا, پہلی بات تو دنیا میں کوئی بھی شخص غیر مقلد نہیں ہوتا ہے. اگر حضرت ابھی بات تو شروعات نہیں ہوئی, معذرت خواہی. جی ہاں جی, میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ امام بخاری کے مقلد ہیں کہ امام مسلم کے مقلد ہیں کہ محدث کے مقلد ہیں کہ محقق کے مقلد ہیں, مفکر کے, مجدد کے, جتنے بھی چھوڑ دیں, نہیں کہہ رہا ہوں میں. آپ صاف ستھرا بتائیں نا آپ کس کے مقلد ہیں؟ اور ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں. الحمدللہ, بس یہ ہے موضوع. اور آپ جو دلیل پیش کرنا تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں نا؟ جی بالکل. اور کسی کے ہیں؟ نہیں دیکھیے یہ تو ایک بات کی بات ہے. نہیں دیکھیے نا, ٹھیک ہے آپ کا سوال ہے نا, جی بتائیں. میں دوسری چیز پوچھنے جا رہا تھا آپ کے لیے سوال آسان. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگر آپ مقلد ہیں تو وہ مجتہد ہے یا غیر مجتہد ہے؟ کم سے کم کے تعلق سے پہلے واضح ہو جائے کہ تکلیف پر وضاحت ہو جائے گی. جی دیکھیں, امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد ہیں, مجتہد مطلق ہیں. جی امام المسلمین ہیں. اور امام ذہبی نے بھی اپنی کتاب سیر اعلام النبوہ میں ان کو امام اعظم کی کتاب سے نوازا ہے. یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے حضرت, تو ہم انہیں کے مقلد ہیں. اب آپ ان کے مقلد ہیں. اچھا وہ وہ مجتہد ہے, آپ نے بات مانی ہے, تو مجتہد کے لیے تقلید کیا ہے؟ جی مجتہد کے لیے تقلید کرنا اس مقام میں جس مقام کا وہ مجتہد ہے, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ تو مجتہد مطلق ہے نا, آپ نے بات کی. جی ہاں بالکل. تو اس مقام پہ نہیں مطلقاً, جب وہ مجتہد ہے تو کون سے مسئلے میں وہ مجتہد ہے, کون سے مسئلے میں نہیں ہے, میں نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس مقام پہ نہیں پوچھ ان کا مقام آپ نے امام اعظم کہہ کر کے اپنے آپ خود تعین کر دیے, بات ختم ہو گئی. میں اس پر اعتراض. تقلید ان کے لیے کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں, حلال ہے, حرام ہے, واجب ہے, فرض ہے, کیا ہے وہ پوچھ رہا ہوں مختصر بات ہو. جی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ذات ہے کہ ان کے لیے تقلید کرنا بالکل جائز نہیں ہے, ان کے لیے ناجائز و حرام ہے تقلید کرنا. وہ الحمدللہ. جی اور غیر مجتہد کے لیے تقلید کیا ہے؟ جی دیکھیے غیر مجتہد کے لیے تقلید کچھ مقامات پر ضروری بھی ہو جاتی ہے. کچھ کی بات نہیں, آپ جب ان کو نہیں ایسا ہے نا, دیکھیے اچھا چل میں وہ نہیں پوچھوں گا. آپ کا جو سوال ہے نا, اصل میں آپ کے سوال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلیئر کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ بولیں گے میں آپ کو بات کو اچھے طریقے سن لیجیے. دیکھیے جی حضرت, ہم نے قرآن میں پڑھا قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے جی, کہ اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. اب اس میں ہمیں کسی کی تقلید کرنے کی حاجت نہیں ہے, چاہے مجتہد ہو چاہے غیر مجتہد ہو, چاہے اردو پڑھنے والا ہو چاہے اردو پڑھنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے, اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کے لیے واضح ہو گیا آپ نے وضاحت. جی بالکل. ہاں دیکھو میں کبھی زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہو, مختصر بات کر کے معذرت خواہی کے ساتھ آپ نے بات بتا دی کہ الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہے اور ان کے اوپر تقلید جو ہے حرام ہے, یہ بات آپ نے مانی ہے. ہاں جی. اب غیر مجتہد کے لیے تقلید کیا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں, حرام ہے حلال ہے, بس یہ بتا دیں. جی چلیے, تو غیر مجتہد کے لیے تقلید کرنا واجب ہے. واجب, الحمدللہ. بس اب مجھے صرف ایک نقطہ بتا دیں کہ کون سا ایسا عمل ہے آپ نے جب اسی عمل کو ایک امتی کے لیے مجتہد ہونے کی وجہ سے
جی ہاں حرام مانا ہے تو حرام اور حلال یہ فروع مسئلہ ہے یا عقیدے کا مسئلہ ہے؟ پہلا مسئلہ۔ دوسری چیز، جی وہی تقلید اگر مجتہد کے لیے حرام ہے تو غیر مجتہد کے لیے واجب کیوں ہے؟ کیونکہ وجوب تو سنیے، وجوب تو امر پر دلالت کرتی ہے۔ تو صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو چیز حلال ہے غیر مجتہد کے لیے وہ مجتہد پر حرام کیوں ہے؟ اور حرمت کی دلیل قرآن و حدیث میں واضح ہے، قطعی سے ثابت کرنی ہوگی آپ کو کہ تقلید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اگر حرام ہے تو جو حرام باعث امتی مجتہد کے لیے حرام ہو وہی عمل غیر مجتہد کے لیے حلال کیسے ہوگا؟ اس کی ذرا قرآن حدیث سے دلیل دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے دلیل قل هو اللہ احد کہہ کر کے پیش کر دیجیے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں تقلید کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے تقلید کو حلال قرار دیا غیر مجتہد کے لیے اور مجتہد کے لیے حرام، تو ذرا اس کی وضاحت فرما دیں آپ، کیونکہ یہ پوری مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ۔ جی ہاں جی چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک تقلید کا حکم میرے نزدیک آپ مطلقاً اس کو ہر نہیں چھوڑ کر دیا؟ دیکھیے آپ نے سوال کیا ہے نا، جب سوال کر رہے ہیں تو پتا تو چلے نا کہ آپ تقلید کو مطلق حرام مانتے ہیں یا مطلق حلال مانتے ہیں، یا پھر وہی ہے کیا مجبوری ہے؟ آپ یہ مان لیں کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، میں نے نہیں، آپ دلیل دیکھیے طاہر صاحب، دلیل ہے کہ نہیں اس کا فیصلہ آپ اپنے من سے یا میں اپنے من سے نہیں کر سکتا، ہے نا؟ جب آپ نے مجھ سے میرا موقع پوچھا میں نے بتا دیا، اب آپ ہی مجھے بتا دیجیے کہ جماعت غیر مقلد نہیں بتایا حضرت، بتایا نا میں نے بتا تو دیا، سنیے تو میں نے بتا دیا نا آپ کو۔ ارے حضرت کہاں بتائے، میں بھی بات تو سنے، ابھی میں نے کیا بتایا کہ تقلید ایک شخص کے لیے حرام ہے اور وہی تقلید دوسرے امتی کے لیے حلال کیسے ہے؟ طاہر صاحب ایک چیز سنیے، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا تو اس دعوے کی پہلی منزل ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلی منزل بیان کر دی ہے، آپ مجھے اپنے موقع کی پہلی منزل مجھے بیان کر دیجیے کہ آپ کے نزدیک تقلید مطلق ہے۔ آپ کی بات تو کم سے کم واضح ہو جائے پھر میرے طرف آنا حضرت، کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں طاہر صاحب، دیکھیے آپ کا موقع ابھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوا ہے، ہاں میں صرف موضوع پہ رہنا پسند کرتا ہوں، میں پہلے ہی بولا تھا آپ کو، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک مسئلہ جو عقیدے کا ہے، جو حلال اور حرام کا ہے، اور وہ تقلید ایک امتی کے لیے حرام ہے اور وہی تقلید واجب ہے، تو وجوب جو ہے امر پر دلالت کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے ایک ہی عمل کے متعلق امتی میں وہ مجتہد ہو یا غیر مجتہد ہو، اسی چیز کو حلال اور اسی چیز کو وہ حرام اور اسی چیز کو واجب کیسے قرار دیتے ہیں، اور اس کو قطعی سے ثابت کیجئے، بس سمجھ گئے میری بات؟ جی اب دیکھیے، اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کی بات سنی تسلی سے، ٹھیک ہے، آپ بھی میری بات تسلی سے سنیے گا۔ دیکھیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی مسئلے پر گفتگو فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دونوں طرف سے اس مسئلے پر ایک دعویٰ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سامنے والا اس کو ہمارے خلاف نفی میں لے جائے کہ اس بات میں لے جائے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا بھائی یہ شخص جو ہے ہمارے خلاف جا رہے ہیں یا ہمارے موافق رہے ہیں۔ اگر موافق چل رہے ہیں تب تو دلیل کی حاجت نہیں، اور اگر خلاف جا رہے ہیں تب دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ ہے کہ آپ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے نا۔ لیکن مان لیجیے کوئی دوسرا مسئلہ آئے گا جس میں اختلاف ہے، تو اس میں میں آپ سے اور آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے، بھیا دلیل دے، دلیل نہیں دے گا تو تجھ پر لعنت ہے۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، سنیے تھوڑا سا مجھے بولنے دیجیے حضرت، سنیے نا، سنیے تو تھوڑی بولنے دیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنا مسئلہ آپ کو بتا دیا، اب آپ بھی مجھے بتا دیجیے کہ جماعت غیر مقلد میں، جماعت اہل حدیث میں تقلید کرنا مطلقاً جائز ہے یا مطلقاً ناجائز ہے، یہ مجھے بتا دیجیے۔ تقلید ہے کیا؟ وہ تو وہی تو اسی پر بات ہو رہی ہے، تو وہی نا، آپ کی نبی تقلید نہیں ہے۔ ہلو، بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید، ارے سنو میرے بھائی، آپ یہ
یہ تقلید صرف تضاد اور اختلاف اور جنگ و جدال پیدا کرنے کے لیے بیوقوف لوگ کرتے ہیں. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, ابھی آپ دیکھو بیوقوف اس لفظ کو آپ واپس لو, کیونکہ آپ نے پوری امت مسلمہ کو بیوقوف کہا. پھر میں بھی بولوں گا کہ جو حضرت آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگائی ہے, اس لیے نہیں. آپ دیکھیے سنیے, آپ نے کہا کہ تقلید بیوقوف کرتے ہیں نا, تو پوری امت مسلمہ میں جتنے بھی مقلد ہیں وہ سارے بیوقوف ہیں پھر تو آپ کے نزدیک. ارے بالکل اس میں کوئی یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی بیوقوف ہیں آپ کے نزدیک پھر تو. الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دور دور تک ان کا تم لوگوں سے, آپ لوگوں جیسے لوگوں سے واسطہ ہی نہیں ہے. اس کے اوپر بات نہیں ہے ابھی تقلید نہیں. سرکار آپ دیکھو آپ نے بدکلامی کی ہے, میں لیکن جواب میں بدکلامی نہیں کروں گا. آپ نے جو بیوقوف کہا نا آپ نے, اور اس بیوقوف آپ کا جو آپ نے تمام بڑے کہا نہیں. دیکھیے آپ نے بیوقوفی کی علامت آپ کر رہے ہیں بے اصولی والی بات. آپ سے ہماری شروع میں بات ہوئی, کوئی بے کلامی نہیں کرنی ہے. حضرت اب بول لو پہلے, پھر میں بولوں گا. مجھے معلوم ہے آپ جواب نہیں دے پاؤ گے. حضرت میں آپ سے جواب نہیں دے پاؤ گے. میرا دعویٰ ہے جواب نہیں دے پاؤ گے. حضرت آپ تقلید جواب نہیں دے پاؤ گے بھائی ہے نا, جواب کیوں دیں گے جب آپ کی بات ہی مکمل نہیں ہے. جواب دو گے نا. آپ کہہ رہے ہو کہ یہ عمل حرام ہے, یہ عمل حرام ہے. حضرت ارے ہم نے تو کہی نا, ہم نے کہی ٹھیک ہے. اچھا آپ تقلید کو حرام نہیں مانتے؟ کون سا آپ تقلید کو حرام نہیں مانتے؟ آپ خود مانتے ہیں, مجھے ماننے کی ضرورت نہیں. ہمیں چھوڑ دو, آپ بتاؤ آپ تقلید کو حرام مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بھائی اپنے دعوے میں تقلید جو سوال کیا ہے آپ اس سے جواب دو. آپ تقلید کو حرام مانتے ہیں, آپ نے حرام کہی ہے, حرام اب ہو رہی ہے, اب ہو رہی ہے میٹنگ کا نام میں. اب مزہ نہیں آ رہا بات کرنے میں. حضرت بات کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے. کہہ رہا ہوں بھاگنے کی نہیں. بات یہ بتاؤ مجھے, طاہر صاحب سنو, میرے کو اتنا بتا دو یار, میرے کو اتنا بتا دو. اپنا دعویٰ پیش کر دیا, آپ کو اپنا دعویٰ پیش کرنے میں کون سی مجبوری پیش آ رہی ہے؟ میں تنقید کر رہا ہوں نا. آپ نے دعویٰ جو پیش کیا, میں تنقید کر رہا ہوں. میں نے دعویٰ کیا, میں نے دعویٰ کر دیا, ٹھیک ہے. اب آپ اپنا دعویٰ پیش کرنے میں کیوں کر رہے ہو؟ میرے بھائی اصولی بات جب آپ کر رہے ہیں تو میں نے تنقید کی ہے, تنقید کی اجازت ہے. نہیں بھائی, آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ میں مدعی تھوڑی مدعا علیہ ہوں, میں مدعی تو آپ نے. ارے میرے بھائی, آپ تقلید کو مطلقاً نہیں. دیکھو یہ جو دعوے کے اوپر جو تنقید اور تنقید یہ جو ہوتی ہے بعد میں شروع ہوتی ہے نا. پہلے آپ مجھے بعد میں نہیں, کب ہوگی کب ہوگی؟ نہیں بھائی, آپ اپنا دعویٰ تو پیش کرو پہلے. آپ کا دعویٰ, ارے یار میں آپ نے اتنے سوال کیے, میں نے آپ کو سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں. حضرت اسی چیز کو اپنا جواب کر رہا ہوں. ارے حضرت جواب آپ سنیں گے نہیں سنیں گے؟ سناؤ. چلو آپ نے جو وعدہ کیا تھا اسی کے مطابق آپ اپنی الفاظ پر قائم رہیں گے. آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کرو, ٹھیک ہے. دعویٰ مکمل نہیں ہوا, آپ کے ہو گیا مکمل ہو گیا ہوں. نہیں مکمل ہو گیا, نہیں آپ کریں گے تو ہو جائے گا. بس آپ نے یہ بات کہی ہے مجتہد کے لیے, سنے یار. ارے میرے پیارے, آپ میرے کو بات بتاؤ, میں نے آپ کے سامنے دعویٰ کر دیا ہے. حضرت اب اس دعوے پر جو سوال ہے نا, نہیں میں نے مطلقاً نہیں کہا نا. مطلقاً نہیں کہ آپ نے مستحیل کے لیے بتاؤ آپ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے یا نہیں؟ ارے حضرت آپ میرے پاس کیوں چلے آئے یار؟ پہلے آپ کر رہے ہو, آپ تو کم سے کم دعویٰ مکمل کر لو. ہم نے کر تو دیا نا, ہم نے کر تو دیا نا. کہاں کر دیا آپ نے؟ تکلیف تو دیا, پھر مناظرہ آپ نے اس کے اوپر دوسرا سوال کیا ہے نا. کون سی دلیل پیش کیا آپ نے؟ دلیل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. آپ نے چلیے دلیل پیش کی. میں نے کہا تھا ہلو, آپ نے جو تقلید مجتہد کے لیے حرام کہی ہے, مجتہد کے لیے جس تقلید کو آپ نے حرام کہا ہے پہلے اس کی دلیل پیش کرے, اور پھر غیر مجتہد کے لیے وہی تقلید جو حرام ہے
وہ واجب ہے، یہ دونوں دلیل پیش کر دیں آپ. چلیے. اچھا جی، تو مطلب میں ہی بولتا رہوں، میں ہی دعویٰ پیش کروں، میں ہی دلیل پیش کروں، آپ صرف وہاں سے خالی بول بچن کرو گے، صرف یہ کہنا چاہتے ہو نا؟ ارے جناب، ہے نا؟ ارے جناب، آپ نے کہاں دعویٰ مکمل کی ہے؟ طاہر صاحب ایک بات بتاؤ مجھے، آپ کم سے کم اپنے 2 یا 3 منٹ لے لو. سنو دیکھو، ہلو، ارے یار تضاد نہیں ہے، ارے تضاد کہاں بتا دو مجھے ایک تضاد. کس کی مجال ہے جو چیز حرام ہو وہی چیز پھر واجب ہو جائے؟ کر دے اس کو، بتائیے. اچھا ایک منٹ رک جاؤ. فرض سنیے. ایک مثال ایک الفاظ آدھے سامعین کو فائدہ ہونے دو یار. ہاں بالکل ہونے دو. جیسے مثال کے طور پہ نماز فرض ہے، بالکل مستحید کے لیے نماز فرض ہے اور غیر مستحید کے لیے واجب ہے. اچھا میں اس کا جواب دے دوں. سنیے، مستحید کے لیے نماز حرام ہے، مثال دے رہا ہوں میں. نہیں مثال نہیں چلے گی یہاں پر، یہ مثال نہیں چلے گی کیونکہ نماز، کیونکہ سن لو نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مطلق ہے جو اللہ کے رسول سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. تو تقلید جو آپ نے واجب کہی ہے یہ کس کا حکم ہے؟ جی. اب اس پر دیکھو، اب اس پر تفصیلی گفتگو ہماری جب چھڑے گی جب آپ اپنے نزدیک نہیں آپ کا دعویٰ مکمل کر لیں. ارے تقلید ہے ہی نہیں یار، اچھا نہیں ہے نا، اتنی اچھا نہیں ہے نا، کہہ رہے ہو آپ. چلو ٹھیک ہے، آپ کے بقول اس کی سنو حضرات، میری بات آپ اپنی بات پہلے پوری کر لو پھر یار. آپ اپنی بات پوری کرو. سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، آپ بولنے بھی نہیں دے رہے ہو. لیکن آپ نہیں کرو اپنی طرف سے بات. حضرات میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اس چیز کے تعلق سے میں کیوں دعویٰ کروں کہ جو وہی چیز حرام کہہ دیں اور وہی چیز واجب کہہ دیں؟ تو ہمارے یہاں تو چیز نہیں چلتا نا. قرآن حدیث میں اسے نص قطعی سے آپ ثابت کیجیے کہ مجتہد کے لیے تقلید جو حرام ہے وہی تقلید غیر مجتہد کے لیے حلال کیوں ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ اپنی کہاں پیش کی ابھی جو آپ کے دعوے میں یہ دو الفاظ ہے؟ چلو آپ اپنی بات پہلے پوری کرو. ہاں بس پیش کر دیں. میں اسی کے میں پہلے وعدہ کیا تھا کہ موضوع پر رہنا، ادھر ادھر قرآن کی بات مت کرنا. اب آپ مجھے بولنے دو گے؟ آپ نے بات مانیے کہ قرآن و حدیث میں. اب آپ مجھے بولنے دو گے تھوڑا سا یا نہیں؟ جی بولیے. موضوع سے نہیں ہٹنا، نہیں تو نہیں بولنے دوں گا، وہ بھی بتا رہا ہوں. موضوع سے ہم بالکل نہیں. 2 دلیل پیش کر دیں، اس کی دلیل پیش کریں. ہاں صبر کرو. دیکھو سنو، آپ نے کہا کہ آپ کے نزدیک تقلید ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ارے بھائی میرے نزدیک آپ کے نزدیک نہیں ہے. سن لو نا، میں جو پوچھ رہا ہوں مستحید کے لیے تقلید حرام ہے اور غیر مستحید کے لیے واجب کیسے ہے؟ اب آپ بھاگ رہے ہو، سمجھی؟ دیکھو سنو، کبھی نہیں بھاگیں گے، ہم تو جانتے ہیں نا. دیکھو سنو دیکھو، آپ نے پڑھا ہوگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے نا کہ ان کی بھیا میں تقلید پر بات کرنے آیا. بتا رہا ہوں نا. ہاں تو اس پر جواب ہی ہوں کی دلیل دے یار، حلال اور حرام کی اور واجب کی، بس اس سے زیادہ نہیں. سنتے نہیں ہو نا. دلیل اس دن میں آئے گی، بیان کرنی پڑے گی نا. نہیں مقلد ہم بتا رہے ہیں، سن تو لو. تو حضرت امیر، ارے یار آج نہیں سنتے ہو نا یار بھائی صاحب، آپ لوگ پرابلم یہ بس خالی ہم جی آپ لوگ موضوع پہ نہیں رہے تو میرے بھائی میں پہلے بول دیا تھا اور میرے بڑے میرے کو یہ بتا دو تقلید کرنا کے متعلق میں کیا گفتگو کروں کہ جس کو آپ اسی عمل کو حرام سمجھتے ہو اسی عمل کو واجب سمجھتے ہو، تو یہ تقلید ہے. اچھا تقلید نہیں ہے. وہی تو میں بتا رہا ہوں. آپ کرو گے کہ نہیں کرو گے یا صرف یہی خالی دائیں بائیں بھاگ کے پھرو خالی وجہ؟ حضرت آپ نے دلیل نہیں پیش کی ہے. آپ نے میرے پیارے سن تو لو میرے بھائی، سنو پیش کیجیے. آپ ابھی نمبر دلیل سن لو بھائی. بات تو سن لو یار، مستحید مانتے ہیں اور اس مستحید ہونے بات نہیں سن. ہاں سنو اب میری بات سن لینا تسلی. دیکھو سنو، دلیل کا مطالبہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ پہلے آئے پہلے دلیل دو، پہلے جواب، پہلے دعویٰ ہو گیا، پھر آپ کیا سنا رہے ہو؟ سن تو لو یار، پہلے سن تو لو. میں بیچ میں لایا تھا وہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا تھا مجھے تاکہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. ارے پہلے سن تو لو یار بس ایک ہی رہتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں جماعت غیر مقلد کے نزدیک کیا تقلید، جماعت غیر مقلد کے نزدیک تقلید کرنا مطلقاً حرام ہے یا مطلقاً حلال ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دو ذرا. آپ اپنے الفاظ واپس لے رہے ہو پھر حرام ہونے کی. اور میں نے سنو دیکھو سنو، میں واپس کیوں لوں گا؟ میں نے واپس تو نہیں لیا. تو پھر دلیل کہاں پیش کیا آپ نے؟ تو پہلے میرے سوال کا جواب دے دو،
آپ تو غیر ہم نہیں آئے نا، ہم نہیں آئے بھائی. تو بھائی آپ اس کا جواب دے دو نا. کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، یعنی آپ نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس دلیل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جماعت غیر مقلد جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم صرف تحقیق کرتے ہیں، تو جماعت غیر مقلد کے پاس جواب کیوں نہیں ہے اس سوال کا؟ غیر مقلد کو آپ حق پر سمجھتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں یہ بتا دیں. نہیں اس کو چھوڑ دو آپ، وہ بحث نہیں ہے ابھی. آپ میرے کو یہ بتا دو جماعت غیر مقلد کے نزدیک تقلید جو ائمہ اربعہ کی پوری امت کرتی ہے، اس تقلید کے بارے میں جماعت غیر مقلد کا کیا حکم ہے؟ بڑے علامہ وغیرہ کا میں آزمایا ہوں بھائی میرے، اب کیوں آپ سب آزمانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کا اتنا خطرناک عقیدہ، آپ نے اسی عمل کو حرام کیا اور اسی عمل کو واجب کہا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تقلید مجتہد کے لیے حرام ہے، اس کی دلیل دے لیں. اور بالخصوص آپ نے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد مطلق مانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد رہنے کے باوجود ان کے اوپر تقلید حرام ہے، تو جو حرام کی دلیل ہے وہ نص قطعی سے ہے، وہ فروعی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہی جو نص قطعی سے ثابت ہو جائے تو غیر مجتہد کے لیے وجوب پر دلالت کیسے کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، اسی لیے آپ سے پوچھا تھا. سوال ہو گیا نا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت غیر مقلد کے نزدیک، ارے یار آپ دلیل پیش کریں یار، سوال سننے سے بات دلیل آپ کے پاس دلیل ہے اور کچھ نہیں. مجھے معلوم ہے جواب نہیں دے سکتے. آپ نے مانا کہ قرآن و حدیث میں اگر طاہر صاحب سنو، دیکھو میں نے ابھی کوئی دلیل اور دلیل کے ماخذ میں نے کوئی پیش نہیں کیا ہے. ابھی ہماری بات صرف چل رہی ہے ضمن خالی، سمجھے جی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اگر سن تو لو، آپ نے اسی عمل کو حرام قرار دیا اور دونوں کی دلیل کر رہے ہیں. آپ سن نہیں رہے ہو بات کو نا. دیکھو مجھے بولنے دیتے ہو بس. اب میں ارے میرے بھائی دلیل شروع میں کیوں آپ کا دعویٰ کیا سنا رہے کرو آپ بتاؤ جماعت غیر مقلد کے نزدیک تقلید کرنا مطلقاً حرام ہے کہ حلال ہے؟ اس کا جواب دو خالی بس. چلو حرام کہنا اور واجب کہنا یہ بتاؤ نا مجھ پر. ارے بھائی پھر وہی بات ہے، دلیل آپ کا نام کیا بتائیں گے حضرت؟ دلیل ہم اس پر بعد میں کریں گے، پہلے آپ اپنا جواب سے دعویٰ بتا دو مجھے. پہلے آپ کا نام کیا بتائے تھے پہلے بتا دینا. ارے بھائی میرے نام کو آپ مجھے بتا دو جماعت غیر مقلد کے نزدیک تقلید کرنا مطلقاً حرام ہے یا مطلقاً جائز ہے؟ مجھے بتا دو. ہلو آپ نے خود بتا دی ہے اسی عمل کو کہ حرام نہیں. ارے میرے بھائی وہ تو ہمارا بھائی سنو دیکھو یار آپ جو ہنس رہے ہو نا، یہ سنو دیکھو طاہر صاحب آپ کی غیر سنجیدگی کو ظاہر کر رہا ہے. نہیں بھائی میں بے بس ہوں یا میرے پاس کچھ بھی ہے چھوڑ دو. بغیر دلیل کے آپ نے کہہ دی کہ یہی چیز واجب ہے. بھائی ابھی ہم نے دعویٰ پیش کیا ہے نا، ابھی ہم نے دعویٰ پیش کیا ہے، ابھی دلیل ہونے کی حرام آپ کا ہم نے میں نے آپ کو دونوں چیزیں شروع میں بتا دی ہیں، سمجھی؟ میں نے آپ کو دونوں چیز بتا دی ہیں. سنو میری بات سنو پہلے. ارے میرے بات سن لو پہلے یار. سنو دیکھو میں نے جو اپنا دعویٰ پیش کیا ہے اس پر تم لوگ بس یہی دقت ہے بس خالی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی غیر مقلد ہیں ان سے پہلے بول لو تسلی سے سن لیں بات کو، دوسرے والے بندے کی. یار آپ لوگوں کا یہی پریشانی ہے کہ آپ لوگ سوال بھی پریشانی نہیں ہے نا. ہم نے اپنا جو ہے دعویٰ پیش کر دیا، ہمارا دعویٰ یہ ہے. اب آپ بولو بھائی اس پر ہمارا دعویٰ یہ ہے، بس اس کے بعد آگے بات. آپ کا دعویٰ مکمل نہیں ہے. میں آپ کے کہنے سے مکمل ہوں گا، آپ نے قرآن و حدیث میں ایک مسئلے کو غلط بیانی کی ہے اور اسی چیز کو حرام کہا ہے، لیکن میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں حضرت جی علامہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ وہی عمل کیا ہے آپ یار میرے کو یہ بتاؤ طاہر صاحب، ایک حضرت شادی کرنا سنت ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤ میرے کو. میرے بھائی شادی مجھے بتا دو شادی کرنا سنت ہے کہ نہیں، مجھے بتا دو خالی بس یہ بتا دو شادی کرنا سنت ہے.
तकलीद है नहीं हमारे लेकिन मौजूद। मैं मुझे इतना बता दो, शादी करना सुन्नत है कि नहीं है? हमारा आपका मौजूद तकलीद है या शादी? बिल्कुल तकलीद है, बिल्कुल तकलीद है। तकलीद लेकिन पर शादी का क्यों मसला, भाग रहे हैं? मैंने शादी पहले कहा था कि का आप मसला, भागे मैं तो सुनो, भागे। मैं शादी का मसला सिर्फ इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको बात समझानी पड़ेगी। सुनो, अब मेरी बात सुन लो पहले, समझे, सुनो, देखो हराम है। अरे यार मेरे भाई बात यार आप सुन नहीं रहे हो ना मुझे। देखो भाई मैंने इतना बर्दाश्त किया है, लेकिन तुम यार अभी दलील की बात ही नहीं हुई ना। अभी तो आप अपना जवाब दावा पेश करो। आप ये जमात, अबे सुन लो, पहले सबर करो। जमाते गैर मुकल्लिद के नजदीक तकलीद करना मुतलकन जायज है या मुतलकन हराम है? ये फिर वही मौक़िफ़ है जो आपके मौलाना इसहाक साहब बोलते हैं कि यार हर किसी के लिए तकलीफ थोड़ी ना है, हर इंसान जो है तहकीक थोड़ा ना करेगा। जो बंदा हदीस का माहिर है उसकी बात मान के उसको तकलीफ करनी पड़ेगी, जैसा कि आपके मौलाना इसहाक साहब ने बोला है। तो आप ये बता दो मेरे को, जमाते गैर मुकल्लिद के नजदीक, सुनो मानते हो? जमाते, सुनो मेरी बात सुन लो, जमाते गैर मुकल्लिद के नजदीक तकलीद करना मुतलकन हराम है, मुतलकन जायज है या फिर? अरे सुन लो पहले सुन लो तसल्ली से, जा सुन लो पहले। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, बार बार पूछ चुका हूँ, कई बार पूछ चुका, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। जमाते गैर मुकल्लिद जिसको हम कहते हैं अहले हदीस, ठीक है ना, जिन्होंने अपना 1888 में अपना नाम रजिस्टर कराया था, सुन लो पहले यार, पहले सुन लो ना। अरे सुन तो लो पहले यार, जा रहे हो भाई? मैं सुन लो पहले, मेरी सुन लो, तो बुरा क्यों मान रहे हो फिर? तुम्हें चिड़ क्यों हो फिर बताओ? मैं चिड़ नहीं रहा हूँ, आपकी बेवकूफी चलो ठीक है, सुनो, देखो सुनो, 1888 में रजिस्टर जमात का क्या दावा है? उनके नजदीक तकलीफ करना मुतलकन जायज है, मुतलकन हराम है, या फिर कुछ मकाम पर तकलीद और कुछ मकाम पर तहकीक उनके नजदीक भी है? ये मुझे बता दो जरा, अपनी जमात का दावा पेश कर दो। हमारे साफ सुथरी बात बता दिया मैं। आप अच्छा तकलीफ नहीं है ना? आपने कही है। अच्छा तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ नहीं है ना? तकलीद को एक आप तकलीफ नहीं है ना? है, आपने वो और जो पर मत जाओ, वो और जो पर मत जाओ। आपने बोला आपके नजदीक तकलीफ नहीं है ना? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपके नजदीक तकलीद है कि नहीं? सिर्फ इतना बता दो मेरे को। यही तकलीद है ना कि अरे मेरे भाई उसको छोड़ दो यार, उसको छोड़ दो। आप ये बताओ मुझे आपके नजदीक तकलीद है कि? आपको छोड़ दो, आपको। अरे मेरे को पकड़ाई कब है? छोड़ोगे मेरे को? पकड़ाई कब है? आपको मेरे को ये बता दो ना, जमाते गैर मुकल्लिद के नजदीक तकलीद करना मुतलकन हराम है, मुतलकन जायज है, या फिर कुछ मकाम में तकलीद है, कुछ मकाम में तकलीद है? इतना बता दो खाली बात। हजरत आप क्यों इतनी बेबसी है भाई? आपने भाई मेरी बेबसी नहीं है। हेलो, आप ये माना है ना? नाराजगी है कि आप उसूल से बात नहीं। हजरत मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं तो अल्फाज देखो सुनो, ताहिर भाई मेरे भाई, एक बात सुनो, आप एक बात मेरे सुन लो, दलील जो देखो सुनो, दलील का मुतालबा जब होगा जब मैं आपसे दलील मांगूंगा। नहीं, हमारी बात दलील नहीं हो रही है ना? हमसे होशियारी नहीं चलती है ना, बड़े बड़े अल्लामाओं की मैं एकड़ी निकाला हूँ। आप ये बता। अरे भाई वो गलत फहमी आपकी, समझे? हाँ, हम गलत फहमी के गलत फहमी है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूर हो जाएगी समझे भाई। गलत फहमी के शिकार नहीं होते। अब मैं बताऊँ समझे, देखो जमाते गैर मुकल्लिद कहती है कि हमारे नदी तकलीद नहीं है, लेकिन कुछ तकलीद करते हैं। हमारे तुम्हारे छोड़ दो, तकलीद कर दो यार भाई साहब, गैर मुकल्लिद तकलीद करते हैं। होगा हमारे यहाँ, हमारे घर में नहीं बनता, वो आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें इरशाद फरमाया, वही हमारा इस्लाम है जी। गैर मुकल्लिद, देखो सुनो, अभी दलील की बात नहीं हो रही, पहले मुझे जवाब दावा बता दो। जवाब बता दो, मैं कम से कम 10 बार सवाल पूछ रहा हूँ, अब आखिर में पूछ रहा हूँ। मुकम्मल हो गया। पहले अगर मेरा सवाल का जवाब दोगे तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। सुन लो, भागने वाले हो तो मैं जानता हूँ मेरे भाई। जमाते गैर मुकल्लिद ऐसे अकीदे की जरूरत नहीं है कि उसी अमल को हराम कहे और उसी अमल को वाजिब कहे। ऐसे अकीदे की, ऐसे तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी जमाते गैर मुकल्लिद कहे। आपकी बातों में इतनी तजाद है, आप मुतजाद बातें कर रहे हैं। आप मौजूद चलो यार समझे, अब सुन लो और सुनो जरा। आप आपके समझ में नहीं आएगी, आप सुनो खाली। नहीं समझ में आ रही है, आपने दावा मुकम्मल नहीं किया है और आपका बातें लगती। अच्छा सुनो भाई, ताहिर भाई आपने तकलीद के मसले में जो दावा किया दावा मुकम्मल नहीं हुआ है। ताहिर भाई सुन लो है, तकलीद मुस्तहिद के लिए हराम है, गैर मुस्तहिद के लिए वाजिब है। तो जो गैर मुस्तहिद के लिए वाजिब है तकलीद, वही तकलीद
मुस्तहिद के लिए हराम है, तो हराम जी जी जी, अरे वजूब अम्र पर दलालत करती है। दोनों हाँ, अब मैं इसका जवाब दूंगा, जवाब तसल्ली से सुनो। दावे में तजाद है, आपका दावा अब सुन मुकम्मल लो, कह रहा हूँ। अब मेरा जवाब सुन लो तसल्ली से, ठीक है, और चुपचाप जी। सुनना। अब सुनाइए। अब्दुल्ला भाई आवाज आ रही मेरी? हेलो अब्दुल्ला भाई। हेलो। हाँ जी, आ रही। हाँ सुनो, अब देखो, इन्होंने कहा कि एक ही अमल एक उम्मती के लिए जायज और दूसरे के लिए हराम कैसे हो गया, ठीक है ना, इन्होंने यही एतराज किया है। हाँ वही मतलब समझे जी, हाँ सुनो, ठीक है, समझी, एक के लिए जायज और एक के लिए हराम कैसे हो गया, ठीक है। अब सुनो जरा, देखो, इंसान पर नमाज जो है किस पर फर्ज है? मुसलमानों पर फर्ज है, ठीक है ना जी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुतलकन मुसलमानों पर नमाज फर्ज की है। अरे भैया मेरे, आप नमाज के मौजू पर क्यों आ रहे हो यार मेरे? चुप हो जाओ, मैं दलील दे रहा हूँ, चुप हो जाओ। नमाज के फर्जियत में नहीं बोलोगे, खिलाफ है। सुन लो पहले, सुन लो, नहीं चलेगी, सुन लो, नहीं चलेगी मेरे साथ। भाई ये देखो, सुन नहीं रहा बंदा। आपके नमाज के ताल्लुक से, एक नमाज मिसाल के दे रहा हूँ, होने पे हमारा खिलाफ है। मिसाल सुन लो, मैं उसके बाद में मिसाल को क्यों दे रहे हो आप जिसमें खिलाफ नहीं है? मैं दूंगा ना भाई, समझे? हाँ, जिसमें खिलाफ नहीं उसको सुनो दोगे ना? सुनो, पहले सुन लो, दोगे। पहले मिसाल सुन लो ना, पहले मिसाल तो सुन लो। हमारा आपका इख्तिलाफ नमाज, मैंने पहले बात कही थी कि आप मौजू पर रहना, मौजू से नहीं हटना। सुन तो लो ना यार, समझे भाई, तकलीफ पर आए, मौजू में ये होता है, सुन लो, सुनो, तकलीफ, नमाज अल्लाह ने तमाम मुसलमानों पर फर्ज किया, चाहे वो आलिम हो चाहे वो गैर आलिम, ठीक है। अच्छा, नमाज तकलीफ है। सुन लो पहले, अरे सुन लो पहले यार, बात नहीं सुनोगे, नमाज तकलीफ है, सुनोगे नहीं सुनूंगा यार। अब तुम्हारी तुम्हारी हालत, तो तकलीफ है ना तुम्हारी नमाज के फर्जियत पर हमारा आपका इख्तिलाफ है। नहीं, बहस है नमाज की फर्ज पर नहीं है, बहस इस चीज बात खत्म कर दो ना, मौजू पर आओ। नहीं, सुन लो पहले, मौजू पर नहीं, अब सुनो, बात सुनो, समझे? जनाब, नमाज पढ़ना नाबालिग पर फर्ज नहीं है, आपने हराम लेकिन काम मुस्तहिद बालिग के होते लिए ही और फर्ज जो होती है। तकलीद और मुस्तहिद सुनो, के लिए और सुनो, हराम है, सुनो, और अब बिल्कुल सुनो आगे, अबू हनीफा, अरे अब आगे सुन तो लो यार, सुन लो की बात, सुन लो भाई, ऊपर हराम है, सुन लो यार, सुन लो भाई, हराम की मेरे दलील सुन लो नहीं दी यार, आपने, मेरे प्यारे सुन तो लो, मेरे प्यारे सुन लो, मेरे प्यारे सुन लो बात मेरी, मेरी बात सुन लो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सामने होते तो हाथ जोड़ लेता, लेकिन तकलीद पर नहीं भाई, तकलीद पर सुन लो पहले, हम देखो आपको मैं गले लगा लेता, हाथ नहीं जोड़ता, हमारे यहाँ हाथ जोड़ना नहीं है। देखो सुनो, मैं तो आपको गले लगा लेता। मैं तकलीद, आपने जो कहा ना, आपने यहाँ पर एक सवाल उठाया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर तकलीद हराम है ना, आपने यार बात बोलने की है क्यों ना। देते हो यार, हमें बोलने क्यों देते हो ये बताओ। आप मौजू पर नहीं रहते ना, चुप रहो ना, मुझे बोलने दो बस। आपने जो इश्काल उठाया, सुनो, हाँ सुनो, आपने जो इश्काल उठाया, मैं उस इश्काल को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि एक ही अमल एक उम्मती के लिए जायज है, दूसरे उम्मती के लिए नाजायज हो सकता है। सुन लो पहले, अरे सुन लो पहले, वो हमारा मौजू नहीं है, पहले सुन लो ना, मौजू नहीं, सुनोगे नहीं, मुझे मालूम है, तकलीद के बारे में बताने जा रहे हो आप, समझे? तकलीद के मसला बताने जा रहे हो। सुन लो पहले, चुप रहो, सुन लो जी, 2 मिनट आपके लिए वक्त है, सुन लो, के अलावा मौजू पे आएंगे तो फोन में रख दूंगा। ये अब ये वाली उसूल, अब ये वाला उसूल सुनने के बाद तुम चाहो तो फोन काट देना, बिल्कुल तुम्हें भागना पड़ेगा, समझे? देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों पर नमाज फर्ज की, जब तक इंसान सुन लो, पहले सुन लो, पहले मिसाल सुन लो, मिसाल नहीं चलेगी, आपने हराम कहा है तकलीद को मुस्तहिद के लिए, उसकी दलील जवाब दे रहा हूँ भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुन तो लो। मैं जानता हूँ, चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, डंडी मारते हो आप लोग, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, एक बालिग इंसान पर नमाज फर्ज है। अरे भैया मेरा मौजू नमाज नहीं है, क्यों नहीं कर रहे हो यार आप, मेरे भाई, अरे मेरे मियाँ, कम से कम मौजू क्या करें यार।